بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں ہم پہ، جن میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ بات اچھی طرح جان لیجئے کہ اس دنیا کا مستقبل قرآن کے سوا کچھ نہیں۔ ذہنی پریشانیوں، قلبی بیماریوں، سیاسی اختلافات، باہمی تنازعات، معاشرتی فتنہ فساد اور معاشی مجبوریوں میں الجھے ہوئے انسان کو ایک نہ ایک دن اس حقیقت کا یقین آ کر رہے گا کہ اس تمام مسائل کا حل صرف قرآن میں ہے، اور روح کی جو تشنگی ہے اس کا سامان بھی قرآن کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دنیا بھر کے پیاسوں کو اس چشمہ صافی کی راہ دکھانے میں کوشش کی ہے کہ میں اپنا کردار ادا کروں، جس کی ایک صورت یہ ہے کہ خلاصۃ القرآن کی صورت میں آپ کے سامنے یہ جو حقیر سی کوشش کی ہے اسے اپنے احباب اور دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانے میں آپ بھی میرے ساتھ تعاون فرمائیں۔ یہ ایک ایسی عظیم الشان کتاب ہے جس کے ساتھ کسی نوع کا تعلق بھی فائدے سے خالی نہیں، خواہ وہ اسے محبت کی نظر سے دیکھے اور ادب و احترام کے ساتھ چھونے کا تعلق ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس بحر بے کنار اور دائمی شجر سایہ دار سے مستفید ہونے کے لیے دو چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ دل میں اس کی عظمت پوری طرح بیٹھ جائے، ہم قرآن کی عظمت جو ہے وہ اپنے دل میں بٹھا لیں، اور ایک یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ یہ وہ عظیم المرتبت کتاب ہے جس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے خود رب تعالیٰ نے متعدد بار قسمیں کھائی ہیں۔ آپ صرف ایک قسم ہی ملاحظہ فرما لیں۔ سورۃ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کی منزلوں کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے کہ یہ بڑے رتبے کا کلام ہے جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں، پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ کیا تم اس کلام کا انکار کرتے ہو اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو؟ ہمارے ہاں چونکہ تراویح میں پاروں کے حساب سے تلاوت کی جاتی ہے، اس لیے کوشش یہ کی ہے کہ خلاصہ بھی پاروں کے حساب سے ہی آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، وگرنہ قرآن کریم کی جو تقسیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہ صورتوں کے اعتبار سے تھی۔ یہ پارہ نصف ہے یا رکوع وغیرہ کا تعین اور تقسیم ہے، یہ بعد میں کی گئی۔ جب کوئی نئی آیت نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فلاں صورت میں رکھنے کا حکم دیتے تھے اور فلاں پارے میں رکھنے کا حکم نہیں دیتے تھے، لیکن چونکہ جو ہے وہ ہمارے ہاں تراویح کا اہتمام سپاروں کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس لیے کوشش یہ کی گئی ہے کہ خلاصۃ القرآن جو پیش کیا جائے وہ بھی پاروں کی صورت میں کیا جائے۔ ہر پارے کے خاص مضامین آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گی، اور یہ بھی کوشش کروں گی کہ آخر میں جو ہے وہ آیت نمبر کا حوالہ دے دوں یا آپ لوگوں کے سامنے اس آیت کو پڑھ کے سنا دوں، تاکہ اگر آپ تفصیلی بھی اس کا مطالعہ کرنا چاہیں تو وہ آسانی سے کر سکیں۔ پریشانی کی اس دور میں ضرورت محسوس ہوئی کہ کسی بھی مستند تفاسیر کی مدد سے خلاصہ قرآن کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس خلاصے کا بہت زیادہ انحصار علامہ وہب زحیلی کی کتاب کی تفسیر المنیر پہ ہے۔ کوشش تو یہی کی ہے کہ آسان الفاظ میں اور اچھے طریقے سے آپ کے سامنے خلاصہ پیش کیا جائے، پھر بھی کسی بندے کا کام غلطی سے پاک کہاں ہو سکتا ہے؟ یہ شان تو صرف اس ذات کی ہے جو ہر غلطی، عیب اور نسیان و خطا سے پاک ہے۔ پھر بھی اگر کوئی لفظی یا معنوی غلطی آپ کے علم میں آئے تو آپ ضرور اس سے جو ہے وہ اس کے بارے میں بتائیں، کمنٹس میں بتا دیں، تو کوشش کروں گی کہ میں اپنی اس غلطی کو ٹھیک کر سکوں۔ قرآن کریم کا ہر مضمون اہم ہے، اور اس کتاب ہدایت کی ہر آیت اور ہر لفظ کی تہ میں معانی کا ایک جہاں پوشیدہ ہے، اور صحیح بات تو یہ ہے کہ اس کا خلاصہ ہو ہی نہیں سکتا۔ خلاصے کے نام پر آپ کے سامنے جو کچھ پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں وہ اس کے مطالب مضامین کی لامحدود دنیا کی ایک جھلک اور بحر معانی کے چند قطرے ہیں، اور یہ اس لیے ہے کہ کوئی شخص اگر پورے قرآن کا مطالعہ نہیں کر سکتا تو اس کے مضامین کی ایک جھلک ہی دیکھ لے، اور اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ اس اجمالی سے خلاصے کی برکت سے شاید رب کریم
اس کے دل میں تفصیلی مطالعے کا شوق بھی پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور جو بھی غلطیاں وغیرہ ہوں اس کو معاف فرمائیں، اور میرے وقت میں اتنی برکت دیں کہ اگر میں نے یہ شروع کیا ہے تو 30 پارے جو ہیں اس کا خلاصہ کمپلیٹ آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش تو ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت میں اتنی برکت دیں کہ اس کوشش کو پورا کر سکوں۔ پہلا پارہ سورۃ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے۔ پہلا پارہ سورۃ فاتحہ مکمل اور سورۃ بقرہ کے کچھ حصے پر مشتمل ہے۔ اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ سورۃ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی، اور اس پر بھی کہ یہ بالکل ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی۔ مکی دور اور مدنی دور کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اکثر علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ وہ آیات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ مدنی ہیں۔ وہ چاہے مکہ میں ہی آپ پہ نازل ہوئی ہوں لیکن وہ مدنی ہوں گے۔ تو یہ سورت 7 آیات پر مشتمل ہے۔ مختصر ہونے کے باوجود اس کتاب مقدس کے جو بنیادی مقاصد ہیں ان کو اجمالی تو اس میں یعنی بنیادی مقاصد اس کے اندر اجمالی طور پر آ گئے ہیں، اس لیے اسے ام القرآن اور اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی بنیاد۔ اور اس سورت کی حیثیت قرآن کے دیباچے کی بھی ہے اور خلاصے کی بھی ہے۔ قرآن کریم کے بنیادی مضامین 3 ہیں: توحید، رسالت اور قیامت۔ اور اس سورت کی ابتدائی 2 آیتوں اور چوتھی آیت میں توحید کا مضمون ہے، تیسری آیت میں قیامت کا ذکر ہے، 5ویں اور 6ٹھی آیت میں نبوت اور رسالت کی طرف اشارہ ہے۔ یوں ہی اس سورت میں اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات بھی مذکور ہیں، اسی کی عبادت اور اسی سے مدد طلب کرنا اور استقامت اور ہدایت کی دعا کا حکم بھی اسی سورت میں ہے۔ ایک طرف انبیاء اور صلحاء کا تذکرہ ہے تو دوسری طرف ان قوموں کی روش سے بچنے کی تلقین ہے جو اپنی علمی اور عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے غضب اور عذاب کی مستحق ہو گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اسی صورت میں ہی اللہ سے دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ دعویٰ بلا خوف تردید کیا جا سکتا ہے کہ سورۃ فاتحہ بے مثال دعا، معارف کا بیش بہا خزانہ اور قرآنی علوم کا ایسا شفاف آئینہ ہے جس میں 113 صورتوں کی جھلک ہم مختصر وقت میں دیکھ سکتے ہیں۔ شاید یہ جھلک بار بار دکھانے کے لیے ہی ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کا ذکر ہے۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے طویل سورت ہے جو کہ 286 آیات پر مشتمل ہے۔ سورۃ بقرہ کا اکثر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا۔ عربی زبان میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس سورت میں بقرہ کا لفظ بھی آیا ہے اور گائے ذبح کرنے کا واقعہ بھی مذکور ہے، اس لیے اسے سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص کو اس کے بھتیجے نے مال وراثت ہتھیانے کی غرض سے قتل کر دیا اور پھر رات کی تاریکی میں نعش اٹھا کر کسی دوسرے کے دروازے پر ڈال دی اور اس پر قتل کا دعویٰ کر دیا۔ قریب تھا کہ مدعی اور مدعا علیہ کے خاندان ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھا لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے انہیں گائے ذبح کرنے اور اس کے گوشت کا کچھ حصہ اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگانے کا حکم دیا۔ ایسا کرنے سے مقتول زندہ ہو کر اٹھ بیٹھا اور اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کر دی۔ اتفاق سے انہی دنوں بنی اسرائیل کا ایک گروہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار بھی کر رہا تھا۔ مقتول کے زندہ ہونے سے نہ صرف یہ کہ قاتل کی نشاندہی ہو گئی بلکہ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایک دلیل بھی قائم ہو گئی۔ اس کے علاوہ مصریوں کے ساتھ طویل عرصے تک رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے دل میں جو گائے کی عقیدت تھی، محبت تھی اور وہ رچی ہوئی تھی ان کے دل میں، تو گائے ذبح کرنے کا حکم دے کر اس کی تردید اور توہین بھی کر دی گئی۔ اس واقعے کے علاوہ پہلے پارے میں جو اہم مضامین بیان ہوئے ہیں ان میں سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سورت کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی معجزہ قرآن کریم کے ذکر سے ہوئی ہے۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سے معجزات سے نوازا ہے، بہت سے حسی اور مادی معجزات عطا کیے ہیں، لیکن آپ کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ علمی ہے۔ اور اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات میں سے الف لام میم کے ساتھ ہوئی ہے۔
ابتدا کا یہ انداز ہے، یہ عربوں کے لیے بڑا غیر مانوس تھا، اور اس انداز نے ان کی توجہات اپنی طرف مبذول کر لی اور وہ توجہ سے بات سننے پر مجبور ہو گئے تھے۔ قرآن کریم کی جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے، وہاں قرآن کریم کی عظمت، صداقت اور قرآن کریم کا جو اعجاز کا تذکرہ ہے وہ بھی ہوا ہے، جس کی وجہ سے علماء کی ایک بڑی جماعت کی رائے یہ ہے کہ یہ حروف لا کر حقیقت میں قرآن کو انسانی کاوش قرار دینے والوں کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر واقعی قرآن کریم اگر خود ساختہ کلام ہے تو تم ان حروف سے جنہیں تم شب و روز استعمال کرتے ہو ایسا کلام بنا لو، ایسی ایک آیت ہی بنا لو۔ تمہیں اپنی فصاحت، بلاغت، زبان دانی پر بڑا ناز ہے، جس کی وجہ سے تم اپنے مقابلے میں سارے انسانوں کو عجم کہتے ہو۔ عرب والے تو یہ سمجھتے تھے نا کہ باقی سارے عجمی ہیں، گونگے ہیں، اور ہم کیا ہیں، ہم عرب والے ہی ہر چیز کو بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ نہ کل کے کافروں نے اس چیلنج کو قبول کیا اور نہ آج کوئی قبول کرنے والا ہے، اور نہ ہی قیامت تک کوئی اسے قبول کر سکے گا۔ اس کے اندر جو دوسرا مضمون بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو انسان مومن ہوگا یا کافر ہوگا یا پھر وہ منافق ہوگا۔ مومنوں کی نمایاں صفات کتنی ہیں؟ مومنوں کی نمایاں صفات 5 ہیں۔ ایک تو ایمان بالغیب ہے، یعنی ان حقائق پر ایمان جن کا حواس سے ادراک نہیں کیا جا سکتا، جیسے جنت ہے، دوزخ ہے، حشر نشر ہے، حساب ہے، جزا وغیرہ ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ ان پر ہمیں غیبی طور پر ایمان لے کر آنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے اقامت صلاۃ، یعنی نماز کو اس کی شرائط کے ساتھ، نماز کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کو مستقل ادا کرتے رہنا۔ تیسرے نمبر پہ جو صفت بیان کی گئی ہے وہ ادائے زکوٰۃ ہے، یعنی قرآن کریم میں عام طور پر نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھے ہی ذکر آیا ہے، کیونکہ نماز اللہ کا اور زکوٰۃ بندوں کا حق ہے، اور انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ دونوں قسم کے حقوق ادا نہ کرے۔ اور چوتھی صفت جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام آسمانی کتابوں پر ایمان جو مختلف زمانوں میں انبیاء اور رسل پر نازل کی گئی ہیں۔ اور 5ویں نمبر پہ بتایا گیا ہے کہ آخرت کی ایسی تصدیق جس میں شک کی کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ یہاں قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل ایمان کا تذکرہ 4 آیات میں، کفار کا 2 آیات میں اور منافقوں کا 13 آیات میں فرمایا ہے، اور ان 13 آیات میں منافقوں کے 12 اوصاف بیان کیے ہیں۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ان اوصاف بد سے اپنا دامن بچا کے رکھیں، اپنے آپ کو ہم ان ساری عادتوں سے بچائیں جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں منافقوں کے بارے میں بتائی ہیں۔ وہ علامات کون سی ہیں؟ ایک تو جھوٹ ہے، دھوکہ، عدم شعور، قلبی بیماریاں یعنی جن کو ہم روحانی بیماریاں کہتے ہیں، حسد ہے، تکبر، ہرس وغیرہ، مکر و فریب، سفاہت، احکام الہی کا مذاق اڑانا، زمین میں فتنہ فساد، جہالت، ضلالت اور تذبذب اور اہل ایمان کا مذاق۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ منافقوں کی نشانیوں میں شامل ہیں۔ پھر جو تیسرے نمبر پہ مضمون بیان کیا گیا ہے وہ حضرت آدم اور حضرت حوا کا جو قصہ ہے ابلیس کے ساتھ وہ پیش یعنی کیسے پیش آیا۔ حقیقت میں تو یہ ساری انسانیت اور اس دنیا کی ابتدا سے انتہا تک کا قصہ ہے۔ یہ قصہ حق اور باطل، خیر و شر کے درمیان دائمی کشمکش کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ قصہ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت شان بتاتا ہے۔ انہیں عرضی خلافت عطا کی گئی، ایسے علم سے نوازا گیا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ ملائکہ کو ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا گیا۔ منصب خلافت پر فائز ہونے کی وجہ سے بنو آدم اس امر کے پابند ہیں کہ وہ زمین پر اللہ کے حکموں کو نافذ کریں اور اس دنیا کا نظام ویسے چلائیں جیسے ہمارا رب چاہتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ مضمون جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یوں تو قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، لیکن ان کے بارے میں جو زیادہ تفصیلی بحث ہے وہ سورۃ بقرہ میں ہے۔
پہلا پارہ تقریباً جو ہے وہ پورے کا پورا انہی کے تذکرے پر مشتمل ہے، اور اس تذکرے میں سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بے شمار ظاہری، باطنی، دینی، دنیاوی نعمتیں عطا فرمائی۔ مثلا ان کے اندر کثرت سے انبیاء پیدا فرمائے، انہیں دنیاوی خوشحالی عطا کی، عقیدہ توحید اور ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا، فرعون کے مظالم سے نجات دی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے ہجرت کی، اور فرعون نے ان کا تعاقب کیا تو سمندر میں ان کے لیے راستے بنا دیے، اور ان پر ظلم و ستم ڈھانے والے کو ان کی نظروں کے سامنے پانی کے لشکر میں تباہ و برباد کر دیا۔ صحرائے سینا میں وہ بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، ان کے کھانے کے لیے من سلوہ بھیجا، اور سائے کے لیے ٹھنڈے بادلوں کا انتظام فرمایا، پینے کے لیے پانی کی تلاش ہوئی تو پتھر سے 12 چشمے جاری فرما دیے۔ اس کے بعد بتایا کہ انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، اور کیا کیا؟ بتدریج کفران نعمت کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، یعنی یہ جتنی بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے نعمتیں دی تھی ان کی ناشکری کرنے لگے۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا؟ حق کو چھپایا اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، بچڑے کو معبود بنا لیا، دشت سینا میں بے صبری اور حرص و طمع کا مظاہرہ کیا، اریحہ شہر میں متکبرانہ انداز میں داخل ہوئے جبکہ ان کو حکم تھا کہ عاجزی کے ساتھ داخل ہوں، انبیاء کا ناحق قتل کیا، بار بار بات عہدی کی، اور ان کے دل اتنے سخت ہو گئے تھے کہ انہوں نے اللہ کے کلام میں لفظی مانوی تحریف کی، شریعت کے بعض احکام پر وہ ایمان لائے اور بعض کا انکار کرتے رہے، اپنی مرضی کے مالک تھے، جس پر دل کرتا عمل کر لیتے اور جس پر دل کرتا اس کو چھوڑ دیتے، بغض اور حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، انہیں مادی زندگی سے مبالغے کی حد تک محبت تھی، انہیں لگتا تھا کہ بس یہی زندگی ہے، ہم نے تو مرنا ہی نہیں ہے۔ مقرب فرشتے جو تھے ان سے بھی انہوں نے بیزاری کا اظہار کیا، جادو میں ان کی بہت زیادہ دلچسپی تھی، اور ان کے ہاں ایسے عملیات کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا جن کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر کے جو ہے وہ اپنے جدائی کو پیدا کیا جائے، اور بدعملی کے باوجود جنت کے واحد ٹھیکیدار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ وہ بڑے وثوق سے کہتے تھے کہ جنت میں صرف وہی جا سکتا ہے جو یہودی ہو، اور یہی دعویٰ نصارہ بھی کرتے تھے، اور اس کے ساتھ دونوں یہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ صرف ہم ہی حق پر ہیں اور ہمارے مخالف فرقے کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ سوچنے اور عبرت و نصیحت کی بات تو یہ ہے کہ کہیں ان خرابیوں میں سے کوئی بھی خرابی ہم میں تو نہیں پائی جاتی، ہم مسلمان ہیں، اگر ہم میں یہ خرابی پائی جاتی ہے تو ہم بھی بالکل اسی چیز کے مرتکب ہوں گے جو کہ یہودی اور نصارہ کرتے رہے ہیں۔ یہود پر انعامات اور ان کے کفران نعمت اور جرائم کی تفصیل کے بعد کس چیز کا تذکرہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی عظمت شان کو یہود و نصارہ دونوں تسلیم کرتے تھے اور فخریہ طور پر ان کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے، حالانکہ اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضرور کرتے، کیونکہ آپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو مختلف آزمائشوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈالا، لیکن وہ ہر آزمائش سے سرخرو ہو کر نکلے۔ اب وہ آزمائشیں کون کون سی تھیں؟ دیکھیں کہ والد کی بت پرستی سے بیزاری کا معاملہ ہو، یا قوم سے ٹکراؤ، نمرود سے بحث و مباحثے کا مرحلہ ہو، یا آگ میں ڈالے جانے اور وطن سے ہجرت کا، بیوی اور بچے کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑنے کا حکم ہو، یا لختے جگر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کا، اللہ کے خلیل ہر مقام پر ثابت قدم رہے اور ان کے قدموں میں ذرہ برابر بھی لغزش نہ آئی، اور اسی ثابت قدمی کی برکت تھی کہ ان کی دعائیں قبول ہوئیں، مکہ پرامن شہر بنا اور وہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق میسر ہوا، اور سب سے بڑی دعا جو قبول ہوئی وہ یہ کہ اللہ نے قریش کی نسل سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ حضرت خلیل کے جو معاصر ہیں وہ بیان کرنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیمی سے وہی شخص اعراض کر سکتا ہے جو بہت بدبخت ہے، بے وقوف ہے، خواہشات کا غلام ہے۔ یہود و نصارہ واقعی ہی ایسے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت تو کرتے تھے، مگر ان کا جو یہ دکھ اور یہ تکلیف اور یہ جو نسبت تھی یہ بالکل باطل تھی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نجات حنفیت کی اتباع میں نہیں ہے بلکہ یہودیت اور نصرانیت کی اتباع میں ہے۔
اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ انہیں حنفیت یعنی دین اسلام کی طرف دعوت دیں، جو کہ تمام انبیاء کا دین ہے۔ اگر وہ آپ کی دعوت کو قبول کر لیں تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر قبول نہ کریں تو ان کا انکار اور گمراہی کسی دلیل کی بنا پر نہیں ہوگی بلکہ ضد کی بنا پر ہوگی۔ آپ انہیں اناد کی گندگی میں پڑا رہنے دیں، اللہ ان سے نمٹ لے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ یہود و نصارہ بھی اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ موڑے رہیں تو اس پر تعجب نہ کرو، کیونکہ ضد اور مخالفت ان کی عادت ہے۔ اگر انہوں نے شرارت کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عنقریب اگر انہوں نے شرارت کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب نمٹ لیں گے، اور وہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز کو سننے والے اور جاننے والے ہیں، اور ہم نے بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ جو ساری کی ساری جو ہیں وہ یہود و نصارہ کی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ برائیاں بتائی ہیں، یا جو منافقین کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا ہے، ہمیں ان ساری برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے، اور جو اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنین کی صفات کے بارے میں بتایا ہے ان کو اپنے اندر دیکھنا ہے کہ ہم کس حد تک اس پر عمل کر رہے ہیں۔ یہاں پہ جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے تقریباً یہ چیزیں مختصر سی بتائی ہیں، پہلے پارے کے اندر یہ چیزیں ہیں، اس کو سنیں بھی صحیح اور کوشش کریں کہ اس پر عمل بھی کریں۔ یہ جو غلطیاں ہیں ہم نے اپنے آپ کو اس سے کیسے بچانا ہے، اس پر ہم نے جو ہے وہ پریکٹس بھی کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری روحانی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ ہمارا پارہ نمبر 2 کا خلاصہ میں بتاؤں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔